السلام علیکم میرے پیارے لسنرز۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں۔ میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں۔ شکریہ۔ ان باتوں کو یوں فرش کر کے آبی دروازے میں جا کر ٹھہرا اور بولا، اب آپ آ جا بھائی جان، تماشا ختم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم۔ ابھی آبی نے دروازہ بند نہیں کیا تھا کہ مجھے گلی کے موڑ پر پولیس کی ایک جیپ رکتی نظر آئی۔ اس میں سے کئی سپاہی بندوقیں ہاتھ میں لیے تیزی سے نیچے اترے اور گلی میں داخل ہوئے۔ ان کا رخ ہماری ہی طرف تھا۔ شاید کسی نے انہیں اس بلوے کی اطلاع دے دی تھی جو ہمارے دروازے پر ہو رہا تھا، اور پولیس نے اپنی مستعدی دکھانے کے لیے فوری کارروائی کی تھی۔ ان کی تعداد 6 تھی۔ تھانے دار سب سے آگے تھا۔ ان کی اس دخل اندازی کا یہ انداز ہمیں کسی بھی طرح منظور نہیں تھا۔ پولیس کی صورت سے ہم لرزتے تھے۔ ان کے ہاتھ آ جانے کا مطلب یہ تھا کہ غلام جیلانی سیدھا تختہ دار پر جا چڑھے۔ اوے آبی، یہ کیا مصیبت ہے بھائی؟ تو ان سے نمٹ، میں تو چلا۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے پیچھے ہٹا اور صحن میں جانے لگا۔ ماجدہ میرے پیچھے لپکتی ہوئی آئی۔ وہ بھی سپاہیوں کو دیکھ چکی تھی۔ وہ مجھے صحن کے آخری کونے میں لے گئی اور بولی، آپ ادھر پانی کی ٹنکی میں چھپ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے فرش کے نیچے بنے پانی کے حوض پر سے سیمنٹ کا ڈھکنا اٹھانا چاہا، مگر وہ خاصا بھاری تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ حوض کتنا گہرا ہے، پھر بھی ڈھکنا اٹھانے میں نے ماجدہ کی مدد کی۔ اس حوض کا منہ اتنا کھلا ضرور تھا کہ آدمی اس کے اندر آسانی سے اتر سکتا تھا تاکہ صفائی میں دقت پیش نہ آئے۔ پولیس کے سپاہی دروازے پر آ پہنچے تھے اور آبی نے ان کا راستہ روک رکھا تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ حوض کے اندر میں نے نگاہ ڈالی تو وہاں پانی نام کی کوئی شے نہ تھی۔ مجھے بہرحال پولیس سے بچنا تھا، کیونکہ مجھے یہی ڈر تھا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو مجھے پہچان لے گا۔ وہ لمحہ مجھ پر بہت بھاری تھا۔ اس وقت مجھے وہ حوض ہی بہت غنیمت معلوم ہوا۔ اس میں اتر جائیے نا، ماجدہ نے دبی آواز میں کہا۔ اس کی آواز سنتے ہی میں نے پیر دستگیر کا نام لے کر اس میں قدم رکھا۔ ماجدہ نے اپنے وجود کی ساری قوت صرف کر کے اس کے منہ پر ڈھکنا رکھا اور پھر اینٹوں کے فرش پر ٹھک ٹھک کرتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ معدوم ہوئی تو پہلی بار مجھے اپنی اس خوفناک حماقت کا احساس ہوا جو مجھ سے سرزد ہو چکی تھی۔ ڈھکنے کی وجہ سے حوض کے اندر خوب اندھیرا چھا گیا تھا اور میں اس کے فرش پر اکڑو بیٹھا تھا، اس حال میں کہ تازہ ہوا کا وہاں گزر ہو ہی نہیں سکتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں وہاں 15 منٹ بھی بیٹھا رہتا تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ مگر ماجدہ نے مجھے قبر میں نہیں اتارا تھا۔ اس نے میری زندگی کی پھڑکتی لرزتی لو کو قانون کی تند و تیز آندھی سے بچانے کے لیے مجھے گوشت عافیت فراہم کیا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ میں حوض میں دم گھٹنے سے نہیں مروں گا۔ اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ اس حوض کے دائیں ہاتھ 2 نالیاں لگی ہیں جو باہر گلی کی دیوار میں کھلتی ہیں۔ چونکہ ابھی تک اس میں پانی جمع کرنے کے لیے نالیوں کا سلسلہ باہر کی کسی نالی سے منسلک نہیں ہوا تھا، اس لیے ان دونوں نالیوں میں سے ہوا اندر آ رہی تھی۔ وہ ہوا اتنی زیادہ تو نہیں تھی، پھر بھی ان کے ذریعے جتنی بھی ہوا وہاں آتی تھی وہ کسی نہ کسی حد تک میری ضرورت پوری کر سکتی تھی۔ اگر یہ بات مجھے جلدی معلوم نہ ہو جاتی تو شاید اس قبر سے نکلنے کے لیے کسی بڑے ہی خوفناک لمحے میں اس کا ڈھکنا اوپر اٹھا دیتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پولیس کے سپاہی آبی کے ساتھی کو گھر کے چاروں کونوں میں تلاش کرتے پھر رہے تھے، اور پھر وہ سب کے سب صحن میں آ ٹھہرے۔ ان کی باتیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ آپ سے ڈر کر وہ آدمی بھاگ گیا جناب جو ان سے لڑ رہا تھا۔ یہ آبی کی آواز تھی۔ مگر وہ تھا کون؟ مجھے کچھ نہیں پتا جناب، میں بھی آپ کی طرح یہاں اجنبی ہوں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ بھی تم کیوں نہیں بولتی ہو؟ کون لوگ ہیں یہ میری سہیلی کے خاوند ہیں تھانے دار صاحب، ماجدہ کے شوہر ہیں یہ۔ اور وہ دوسرا آدمی کون ہے؟ اس کا مجھے نہیں پتا بھائی صاحب، یہ لوگ لڑتے پھرتے میرے گھر میں آن گھسے، میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور وہ آدمی کہاں گیا؟ وہ تو جی ادھر دیوار پھاند کے دوسری طرف نکل گیا تھا، میں نے خود دیکھا تھا اسے۔ یہ ماجدہ کی آواز تھی۔ وہ بڑے بے خوف لہجے میں انسپیکٹر کو الو بنا رہی تھی، اور انسپیکٹر پانی کے اس حوض کے بالکل اوپر کھڑا تھا۔ جھوٹ بولتی جناب یہ عورت، وہ آدمی اس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، یہ اسے اچھی طرح جانتی ہے۔ یہ اشفاق کی آواز تھی۔ اس زن گزیدہ بدماش کو ہوش آ چکا تھا۔ تو بھائی جی وہ ایسا بدماش آدمی تھا جناب، میری تو گردن ہی توڑ دی اس نے۔ یہ ایک دوسرے آدمی کی فریاد تھی جس کی گدی پر میں نے کھڑے ہاتھ کی چوٹ لگائی تھی۔ مونچھیں نیچے کر لو بھاجی اور گردن پر تیل ملواؤ، تم 5 تھے اور وہ اکیلا، تمہارے چاول چٹے کر گیا۔ انسپیکٹر نے ہنستے ہوئے کہا، یہ بھی تو اس کے ساتھ ہی تھا بھاجی، ہمارا شیر پہلوان جی تو شاید جا بحق کر گیا بھاجی۔ تمہارے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، پر غصہ تو مجھے اشفاق پر آ رہا ہے۔ یہ ہمارا دوست ہے مگر ایسا بے وقوف نکلا کہ چڑھ دوڑا ہے
تمہیں ساتھ لے کر ان سے لڑائی کرنے کے لیے سیدھا تھانے کیوں نہیں لے کے آ گیا تو؟ آپ کو کس نے اطلاع دی تھی؟ اشفاق نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کوئی حامد علی صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ ادھر ہمارے محلے میں بلوا ہو گیا ہے، بڑا خون خرابہ ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ حامد علی ریٹائرڈ پرنسپل ہیں، ان کے ہاں ٹیلی فون موجود ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہوگا یہ فساد۔ تو چل بھائی، چلے سے تھانے۔ کیا نام ہے تیرا پہلوان؟ تو نے تو اب تک اپنا اصلی نام بھی نہیں بتایا ہمیں۔ میرا نام افضل ہے جناب، پر یہ آپ مجھے کس خوشی میں لے کر جا رہے ہیں؟ آبی کی آواز آئی۔ تیری خوشنودی کے لیے میاں، اس خوشی میں کہ تو نے اتنے سارے آدمیوں کو لمبا لٹا دیا، ہم تجھے تخت پر بٹھائیں گے، تیرے سر پر ہم صحرا باندھیں گے، تمغہ شجاع سجائیں گے تجھے۔ سادہ پوچھتا ہے کس خوشی میں؟ چلو باندھو اس سور کو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں جناب، پر میں ذرا کپڑے تبدیل کر لوں اور اپنی بیوی سے ایک بات کہہ دوں۔ اتنی مہلت تو آپ مجھے دیں گے نا؟ ہاں جلدی کرو، کپڑے بھی بدل لو اور بیوی سے بات بھی کر لو، پر بات لمبی نہ ہو جائے۔ چلو یونس، ان زخمیوں کو ادھر گاڑی میں بیٹھا۔ بہت اچھا جناب، تم آؤ میرے ساتھ ارشد، اور تم بھی، سپاہی نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ مجھے اوپر فرش پر 3-4 آدمیوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دی۔ تم بھی تھانے چلو، تمہارے بغیر تو فلم مکمل نہیں ہوگی بی بی، اصل ہیروئن تو مجھے تم ہی نظر آتی ہو اس کہانی کی۔ چل ادھر۔ جب یہ بات انسپکٹر نے کہی تو میں ڈرا کہ کہیں وہ ماجدہ کو تھانے لے جانے کا ارادہ تو نہیں کر رہا، مگر جب مجھے حمیدہ کی گلوگیر آواز سنائی دی تو مجھے اس انسپکٹر پر سخت غصہ آیا۔ وہ بدبخت اس بدنصیب کو خواہ مخواہ کانٹوں پر گھسیٹ رہا تھا جو ہم نے اس کے آنگن میں بکھیر دیے تھے، اور پولیس کی وہ مصیبت ہم پر اس لیے آئی تھی کہ کسی حامد علی نے انہیں فون پر اطلاع دی تھی، اور اب وہ آبی اور حمیدہ کو اپنے ساتھ تھانے اس لیے لے جا رہے تھے کہ اشفاق اس تھانے دار کا دوست تھا، اور وہ انسپکٹر اس بات کو فراموش کر بیٹھا تھا کہ اشفاق نے اپنے غنڈوں کی مدد سے حمیدہ کے مہمانوں پر حملہ کیا تھا۔ وہ الٹا گھر والوں کو پابند زنجیر کر رہا تھا۔ حمیدہ اب تک چپ تھی۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر تھانے دار پھر بھونکا۔ وہ بولتی کیوں نہیں؟ اوپر کو چادر شادر لے لو اور تھانے چلو، اس افضل سے کہو جلدی باہر آئے۔ پر میرا قصور کیا تھانے دار صاحب؟ میری مدد کرنے کے بجائے مجھے ہی تھانے لیے جا رہے ہیں۔ تو اور کیا کروں میری پیاری پھپھی جان؟ تو نے ادھر کنڈے بٹھا رکھے اندر، یہ لگتے کیا ہے تیرے؟ میرے کچھ نہیں لگتے۔ ہاں، اب تو تم یہی کہو گی۔ او مجھے تو کوئی لمبا ہی چکر نظر آتا ہی ہے۔ کیوں کریم خان؟ یہ عورت مجھے پہنچی ہوئی چیز دکھائی دیتی ہے۔ اس افضل کو باہر لاؤ۔ او چلو، تیری بات ختم نہیں ابھی تک؟ ابھی آیا چودھری صاحب، ابھی آیا۔ یہ ابھی کی آواز تھی۔ وہ پتہ نہیں کمرے میں ماجدہ سے کیا کہہ رہا تھا۔ آپ انصاف نہیں کرے تھانے دار صاحب۔ زیادہ ٹر مت کر مائی، مجھے تو میں ضرور ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ان لوگوں نے مار کر گلی کے شریف آدمیوں کا بھرکس نکال دیا۔ آخر یہ ہے کون؟ مجھے نہیں معلوم کون لوگ ہیں یہ، میں انہیں بالکل نہیں جانتی۔ وہ کل زبردستی میرے گھر گھس آئے تھے، اس عورت کے ساتھ جو میرے کمرے میں بیٹھی ہے۔ وہ ادھر کنجا دوستانی ہے، وہی انہیں لے کے آئی ہے۔ مجھے تو یہ لوگ شکل و صورت سے بدماش نظر آتے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر تیرا ان سے تعلق کیا ہے؟ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں صرف اس ماجدہ کو جانتی ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ریل گاڑی میں میری واقف بنی تھی۔ اچھا، تو ابھی اپنے خاوند کے ساتھ یہاں آئی ہے؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی اس کا خاوند نہیں ہے۔ کیا؟ یہ کیا کہتی ہے تو؟ کہ افضل اس کا خاوند نہیں ہے؟ اس کا نام افضل نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا نام ہے اس کا جو اندر گھسا ہے؟ اس کا نام آبی ہے، یہی سنا ہے میں نے۔ مجھے تو یہ کوئی ڈاکو نظر آتا ہے۔ اس کا جو ساتھی ہے نا، اس کا نام جیلانی ہے، وہ غلام جیلانی۔ غلام جیلانی؟ او مائی گاڈ، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کی گرفتاری پر تو 50,000 روپے کا انعام مقرر ہے۔ وہ جیل سے بھاگا ہوا مجرم ہے بی بی۔ مجھے کچھ نہیں پتا جناب، مجھے تو ان لوگوں نے خواہ مخواہ ذلیل کر کے رکھ دیا۔ میں نے خود دیکھا، اشفاق کو اس نے ادھر بے ہوش کر کے ڈال دیا تھا اس کمرے میں۔ اوے کریم خان، یہ تو قصہ ہی اور ہو گیا۔ اس جیلانی کو کھو کر تو ہم برباد ہو گئے۔ اب کہاں ہے وہ بی بی؟ وہ اس ماجدہ نے اسے ادھر کونے میں جو پانی کا حوض ہے نا، وہاں چھپا دیا تھا، ادھر ہی بیٹھا یہ آپ کے بالکل پیچھے۔ حمیدہ نے ہماری موت کا سامان پیدا کر دیا۔ تھانے کی بک سے بچنے کے لیے اس نے میری اور آبی کی نشاندہی کر دی تھی۔ اچھا، تو یہ بات ہے، وہ گیلڑ کا پتر ادھر چھپا بیٹھا ہے، پٹھا خود ہی جال میں پھنس گیا۔ وہ ذرا ڈھکنا تو اٹھا کریم خان، تھانے دار نے پرجوش لہجے میں کہا۔ عین اس وقت صحن میں 2 گولیاں چلی اور وہاں بھگدڑ مچ گئی۔
کسی کی دلدوز چیخ میرے کان سے ٹکرائی، خبردار کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے ورنہ میں سب کو گولی مار دوں گا۔ یہ آبی کی آواز تھی جس کی گھن گرج نے مجھے حیران کر دیا۔ کوئی سپاہی زخمی ہو کر کرا رہا تھا، ہاتھ اوپر اٹھا کر ادھر دیوار کے ساتھ لگ جا تھانے دار جی، اور تم بھی چلو۔ صحن میں ابھی تک اچھل کود ہو رہی تھی۔ یہ پستول پھینک دو استاد ورنہ میں تیرا پیٹ پھاڑ دوں گا۔ آبی کی بات سنتے ہی تھانے دار نے پستول دور پھینک دیا، اس طرح کہ ٹھیک میرے سر کے اوپر حوض کے ڈھکنے سے وہ ٹکرایا۔ یہ رائفلیں بھی ادھر پھینک دو، چلو۔ آبی نے سپاہیوں کو للکارا۔ رائفلیں صحن کے فرش پر گرنے کی آواز آئی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ تم ادھر آ جاؤ بی جمالو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آبی نے اب کی بار حمیدہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میں تم سے نمٹ لوں گا بیٹے، قبر کی دیواریں تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ اوے جا بہت دیکھیں تیری رس پیٹی بند، چل ادھر دیوار کی طرف منہ کر، اتنی منحوس شکل ہے تیری۔ یہ کہہ کر آبی نے ایک اور گولی ان کو حواس باختہ کرنے کے لیے چلائی، جس کا خاطر خاصر ہوا۔ شاباش، بڑے فرما بردار بچے ہو۔ عین اسی لمحے ڈھکنا اوپر اٹھا کر میں حوض سے باہر نکل آیا۔ تھانے دار نے ڈھکنا ایک طرف گرنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ سب لوگ اس وقت دیوار کی طرف منہ کیے اس طرح کھڑے تھے کہ ان سب کے ہاتھ اوپر اٹھے تھے۔ ڈھکنا گرنے کی آواز سن کر تھانے دار نے مجھے گردن گھما کر دیکھا تو اس کی پتلیاں پھیلنے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ میرے سیدھے ہاتھ میں سائلنسر لگا پستول دیکھ کر وہ اور زیادہ حواس باختہ ہو گیا۔ چلو ادھر شاہی مہمان خانے میں، چلو ادھر کمرے میں، وہاں بیٹھ کر تم سے بات ہوگی۔ میری بات کا ان پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ سب لوگ ہاتھ اوپر اٹھا کر کمرے کی طرف چلنے لگے۔ آبی کی اسٹین گن کی نال کھڑکی کی جالی میں سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ ایک سپاہی صحن کے وسط میں ٹانگ پکڑے بیٹھا تھا، گولی اس کی پنڈلی میں لگی تھی اور زخم سے بہتا ہوا خون اس کی پتلون کو رنگین کر رہا تھا۔ میں نے ان تمام سپاہیوں اور تھانے دار کو اسٹور روم میں دھکیل کر باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ وہ ایسا گھپ اندھیرا کمرہ تھا کہ اس میں صرف ایک چھوٹا سا روشن دان تھا۔ وہ ان کی ہوا کی ضرورت بخوبی پوری کر سکتا تھا، مگر اس کمرے میں کاٹ کباڑ اتنا تھا کہ وہ وہاں ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر بھی ان سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہی تھا۔ میں نے ان کی رائفلیں اور تھانے دار کا پستول اٹھا کر حوض کے اندر ڈال کر اوپر ڈھکنا رکھ دیا۔ زخمی سپاہی میری اس کارروائی کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں ضروری تھا کہ میں اس کی صدقہ دل سے مدد کرتا۔ مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ اس کی تگرگو حالت دیکھ کر میں نے پیچھے سے آگے بڑھ کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور اس کی رگیں احساس دبا دی۔ وہ فوراً ہی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ حمیدہ اس وقت ڈری سہمی صحن کے کونے میں کھڑی تھی۔ اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔ ادھر آئے باجی، میں نے آپ کو بہن کہا ہے تو مجھے یہ رشتہ ہر حال میں عزیز رہے گا۔ اس پر لعنت بھیج دے یار، اور چل نکل یہاں سے۔ آبی نے تیزی سے باہر آ کر کہا۔ گن اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اور مجھے یوں نظر آتا تھا کہ اگر کوئی اور مشکل اس کی راہ میں آئی تو وہ پاگل ہو کر اپنے ارد گرد کی ہر شے کو تباہ کر دے گا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا اور بولا، اپنی چیزیں سمیٹ، میں اس جیپ کو خالی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ میں نے ماجدہ کو ساتھ لے کر اپنی تمام چیزیں 2 سوٹ کیسوں میں بھری اور انہیں اٹھا کر صحن میں جا ٹھہرا۔ آبی نے ایک ایک آدمی کو جیپ سے اتارا اور لا کر صحن میں ڈال دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر آبی حمیدہ کی طرف بڑھا اور کڑک کر بولا، تیری اس بکواس کا مزہ میں تجھے پھر چکھاؤں گا۔ تو نے تو میرے یار کو آج مروا ہی دیا تھا، لے سنبھال اپنا گھر، چل ادھر۔ یہ کہہ کر اس نے ہانپتی کانپتی حمیدہ کی کلائی پکڑ کر اسے گھسیٹ کر دائیں ہاتھ کے کمرے میں دھکیلا اور باہر سے کنڈی چڑھا کر بولا، چل جلدی نکل یار اس چوہے دان سے، ورنہ یہ عورتیں تجھے تباہ کر دیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سوٹ کیس خود اٹھایا اور دوسرا مجھے دے دیا۔ ماجدہ اپنا صندوق اٹھائے ہوئے تھی۔ ہم تینوں بڑی افراتفری کے عالم میں باہر نکلے تو دیکھا کہ ابھی تک وہاں بہت سے آدمی بھیڑ لگائے کھڑے تھے۔ تم کیوں کھڑے ہو یہاں؟ دفع ہو جاؤ، میں سب کو بھون کے رکھ دوں گا۔ آبی ان پر اسٹین گن تانتے ہوئے غرایا۔ سب لوگ لرز کر ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ آبی نے ماجدہ کو بڑے دہشت انگیز انداز سے کلائی پکڑ کر جیپ میں ڈال دیا۔ چلا یار اس مصیبت کو اور بھاگ چل یہاں سے، یہ سالے تھانے میں ضرور فون کر دیں گے۔ آبی سر جھلایا ہوا تھا۔ اس نے جیپ کے پچھلے حصے کے تمام پردے گرا لیے۔ میں نے گرد و پیش پر آخری نگاہ ڈالی اور جیپ کو سٹارٹ کر کے وہاں سے چل دیا۔ چوبرجی کی طرف نکلنے کے بجائے میں نے جیپ کو نوا کوٹ میں سے گزار کر یتیم خانے کی طرف راستے پہ ڈال دیا۔ بندر روڈ پر پہنچتے ہی مجھے ایک خالی ٹیکسی نظر آئی۔ اسے رکنے کا اشارہ کر کے جیپ میں نے بندر روڈ سے اتار کر ایک زیر تعمیر کوٹھی کے سامنے کھڑی کی اور پھر ماجدہ اور آبی کے ساتھ اس ٹیکسی میں جا بیٹھا۔ آبی نے یوں کیا کہ اسٹین گن جیپ سے اترتے ہی میرے حوالے کر دی۔
میں نے اسے کندھے سے لٹکا کر کمبل کے نیچے چھپا لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو بڈھا سا آدمی تھا۔ اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ ہم کون ہیں، ہمارے حلیے کیا ہیں اور ہماری شکلیں کیا کہتی ہیں۔ کدھر چلوں میاں جی؟ چل ادھر لاہور ہوٹل کی طرف، مزنگ کے رستے سے، پر جلدی کر، بہت ضروری کام ہے۔ آبی کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ سارا راستہ وہ چپ رہا۔ میں اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھتا رہا۔ میں اس کی پریشانی کو بھی سمجھتا تھا۔ لاہور ہوٹل کے سامنے پہنچ کر ہم نے ٹیکسی چھوڑی تو آبی نے بڑی بجھی نظروں سے ہوٹل کو دیکھا۔ ہم یہاں کیا کریں گے جیلانی؟ وہ لوگ تو ہماری تلاش میں زمین آسمان ایک کر دیں گے۔ تو پھر یہ شہر ہی چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر نفیسہ سے پھر کبھی نمٹ لیں گے۔ آبی نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ اچانک اس نے جھرجھری لی اور ایک ٹیکسی کو روک کر بولا، چلو اس میں بیٹھو، آج رات ہم شکری صاحب کے یہاں بسر کریں گے۔ کون صاحب ہیں یہ؟ دوست ہے میرے، پنکھوں اور سائیکلوں کا کارخانہ ہے ان کا، ان سے میری ملاقات آہو کے ذریعے ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ ٹیکسی کے اندر جا گھسا۔ وہ اگلی سیٹ پر بیٹھا تو میں نے ماجدہ کو اپنے ساتھ پچھلی سیٹ پر بٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر بھی سوچ کی لکیروں نے جال سا بن دیا تھا۔ وہ بھی غالباً اسی فکر میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس غلام جیلانی کا ساتھ دے کر کیوں اس نے اپنی زندگی تباہ کر لی ہے، نہ وہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ وہ میری سرشت سے اچھی طرح واقف ہو جانے کے بعد اب اپنے وجود کو مجھ سے چھپا لینا چاہتی تھی، کیونکہ جس جنت گمگشتہ کی بازیافت کے لیے وہ کوشاں تھی وہ اسے نہیں مل رہی تھی، اور میرے ساتھ یوں در در پھرنا اسے کسی بھی طرح گوارا نہ تھا۔ اس کے رویے سے بہر طور میں نے یہی نتیجہ خاص کیا، کیونکہ جب وہ ٹیکسی میں میرے ساتھ بیٹھی تو درمیان میں اس نے خاصا فاصلہ قائم رکھا۔ وہ ہر جگہ میرے ساتھ جڑ کر بیٹھتی تھی، مگر اس روز وہ مجھ سے دور ہی رہی۔ میری قربت سے شاید اسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر کھنڈی زردی اس بات کی غماز تھی کہ اپنے مستقبل اور حال کی بد نصیبی نے اسے بہت بری طرح نڈھال کر رکھا تھا، اور میں ڈرتا تھا کہ میرے یہ دونوں ساتھی کسی بھی وقت مجھ سے دغا کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں ہی تھک چکے تھے اور اب میرے ساتھ آگے چلنے سے گریزاں تھے۔ میرے اور ان کے مقصد جداگانہ تھے۔ آبی محض اپنے جذبے کی تسکین کے لیے قزاقی اور رازنی کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ وہ پیشہ اس کی ضرورت ہرگز نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے گھر کی وہ حالت نہ ہوتی جو میں دیکھ کر آیا تھا، اور اس کی ماں یوں افلاس کی زندگی نہ گزارتی۔ وہ تو مہارانی بن کر رہ سکتی تھی۔ ٹیکسی آبی کے اشارے پر ایک جگہ رکی تو معلوم ہوا کہ وہ ریلوے ورکشاپ کا عقبی علاقہ ہے۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مکان تھا جس کی پیشانی کی آرائش و زیبائش پر مالک نے خاص توجہ دی تھی۔ آبی نے ٹیکسی ڈرائیور کو 10 روپے کے بجائے بڑی فراخ دلی سے 20 روپے دیے اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر دروازے پر جا ٹھہرا۔ وہ مکان ایسی جگہ بنا تھا کہ اس کے ارد گرد خاصی دور تک کوئی مکان نہ تھا، اور اس کے عقب میں ریلوے ورکشاپ کا لامتناہی سلسلہ افق تک پھیلا ہوا تھا۔ وہاں سناٹا ایسا تھا کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ مکان کے 2 دروازے تھے۔ ایک بہت بڑا گیٹ تھا جس میں سے بڑی گاڑی بھی آرام سے گزر سکتی تھی۔ وہ دائیں ہاتھ صحن میں کھلتا تھا۔ آبی نے جس دروازے پر دستک دی وہ بائیں ہاتھ تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس مکان میں بجلی کا کوئی انتظام نہیں ہے، کیونکہ آس پاس مجھے کہیں کوئی تار یا کھمبا نظر نہیں آ رہا تھا۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے ہمیں خاصی دیر ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ 10 منٹ تو گزر ہی گئے تھے، مگر کسی نے دروازہ کھولنے کی زحمت نہ کی۔ آبی کا پارا دم بدم اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ جب انتظار زیادہ ہی طویل ہو گیا تو اس نے بڑے زور سے دروازے پر پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ معلوم ہوتا ہے سب کے سب اندر قتل ہو چکے ہیں۔ وہ بہت سنجیدہ ہو رہا تھا۔ ارے نہیں یار، ایسا مت کہو، ابھی اتنا بھی اندھیر نہیں بچا۔ اندھیر کی کیا بات ہے؟ یہ دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ وہ دروازہ کھول فقے، یہ تو اندر کیا کر رہا تھا؟ یہاں کھڑے کھڑے ہم تختہ ہو گئے۔ وہ بیڑا غرق، آبی صاحب آپ، میں بھی کیسا الو ہوں؟ یہ کہہ کر اس آدمی نے دروازہ کھولا اور باہیں پھیلا کر آبی سے لپٹ گیا۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، مگر اس کا قد کاٹ اتنا مضبوط تھا کہ وہ جوانوں کو بھی مات دیتا تھا۔ اس کے ہاتھ مٹی میں سنے ہوئے تھے اور کپڑے بھی گرد آلود تھے۔ حد تو یہ تھی کہ اس کے بالوں میں بھی مٹی سی لگی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ٹوکری مزدور ہے اور ابھی کسی مستری کی چاکری سے اٹھ کر ادھر آیا ہے۔ بس زیادہ چاپلوسی نہ کر فقے، میں تجھے اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ کہاں ہے وہ شکری؟ وہ تو جی ادھر سکھر گئے میں کل سے، بس 1-2 دن میں آ جائیں گے۔ لعنت بھیج اس پر۔ تو ہمیں اندر بیٹھا، بہت تھکے ہوئے ہیں ہم۔ میں حاضر سائیں، گھر آپ کا، گھر والے آپ کے، میں حاضر، میرے ماں باپ حاضر۔ ارے تیری یہ لچھے دار باتیں ختم ہوں گی کہ نہیں؟ کو کھانا شانا بھی مل سکے گا؟ آبی نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ اس کا سوٹ کیس فقے نے اٹھا لیا تھا۔ ماجدہ اور میں اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے تھے۔
فیقہ ہمیں ساتھ لے کر مکان کے اندر داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ صرف پیشانی ہی دمکتی ہے، باقی سب کچھ کھنڈر ہے۔ کوئی بھی شے وہاں سلیقے سے نہیں تھی۔ جس کمرے میں فیقے نے ہمیں بٹھایا وہاں ایک نواڑی پلنگ بچھا تھا۔ نواڑ اس کی اتنی میلی تھی کہ دیکھ کر طبیعت اوبتی تھی۔ اس پر اتنی گرد جمی تھی جیسے کسی نے صدیوں سے استعمال نہ کیا ہو۔ یہی حال وہاں رکھی کرسیوں کا تھا جو دائیں ہاتھ دیوار کے ساتھ لگی تھیں۔ ان کے سامنے ایک میز تھی جس پر شیشہ لگا تھا، وہ بھی گرد میں اٹی ہوئی تھی۔ فیقے نے جلدی جلدی ان تمام چیزوں کو جھاڑ پوچھ کر صاف کیا تو ان کی اصل صورت نظر آئی۔ آبی سائیں، مجھے افسوس ہے پر یہ گھر تو ایسا ہی ہے۔ شگری صاحب تو بس اپنے کمرے سے غرض رکھتے ہیں۔ کسی پوستی کی اولاد ہے تو فیقے، کبھی تو صاف کر لیا کر اسے، یہ کمرہ کو رہنے کا لائق ہے۔ شگری صاحب کے دونوں کمروں میں تالے پڑے ہیں آبی سائیں، ورنہ میں آپ کو ادھر ہی بٹھاتا۔ بہرحال گزارا کریں، ادھر غسل خانہ ساتھ ہی ہے، آرام رہے گا۔ مجھے کیا آرام رہے گا؟ آپ کی عادت ہے نا آبی سائیں بار بار جانے کی، اس لیے۔ فیقہ مسکرایا تو اس کے نسوار زدہ دانت دیکھ کر مجھے شدید کراہیت محسوس ہوئی۔ وہ خاصا گندا آدمی تھا۔ ماجدہ فرش پر اپنا اٹیچی کیس رکھ کر ابھی تک چپ چاپ کھڑی تھی۔ آبی کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تو وہ بولا، فیقے، شکری کے کمرے کھول دے، ہم ادھر نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے سائیں، میں ان کے گھر سے چابی لے آتا ہوں، جو مرضی آئے کر، پر یہ جگہ بالکل بیکار ہے۔ چل ادھر، وہ کمرے کھول کسی طرح۔ میں دیکھتا ہوں سائیں، شاید وہ چابیاں گھر چھوڑ کر گئے ہوں، ادھر گڑی شاہو جاتا ہوں میں۔ یہ کہہ کر فیقہ کچھ سوچتا ہوا دوسری طرف سے نکل گیا۔ آبی اگرچہ فیقے سے بہت اچھے لہجے میں بات کرتا رہا تھا مگر اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تکدر ابھی تک دور نہیں ہوا تھا۔ پلنگ کے کونے پر بیٹھتے ہوئے بڑے ٹھہرے میں لہجے میں بولا، جیلانی بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو اس قدر من چلا اور لاپرواہ آدمی ہے۔ تو بھی بیٹھ جا ماجدہ بی بی، کہاں در بدر ہوتی رہے گی، ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جا۔ میں تیرا مطلب نہیں سمجھا ابھی۔ میرا مطلب یہ کہ حمیدہ کے گھر میں تجھے مردار کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں وہ کون گشتی تھی، کیا تھی، اور تو نے ڈال دیا اس پر اپنا جال۔ مجھے افسوس ہے یار، مگر وہ خود ہی مجھ پر جھپٹ پڑی تھی۔ بڑی تیز عورت تھی وہ، اور خوبصورت بھی۔ خوبصورت تو سبھی عورتیں ہوتی ہیں یار، آدمی جوان ہو تو ہر چہرے میں حور نظر آتی ہے۔ میں نے ماجدہ کو کرسی میں دھنساتے ہوئے کہا، مگر تو جس دھندے میں ہے نا میرے یار، اس میں آدمی مار کھاتا ہے تو صرف عورت کے ہاتھوں۔ یہ روپ کا جال آدمی کو کہیں کا نہیں رکھتا۔ دیکھا نہیں تو نے کہ اس حمیدہ پر کتنا روپیہ صرف کیا ہم نے، کتنی دلجوئی کرتے رہے ہم اس کی، مگر ذرا سا دباؤ بھی وہ برداشت نہ کر سکی۔ ہاں یہ تو ہے، یہی نہیں بلکہ اس نے ایک بار پھر سارے شہر کی پولیس کو چونکا دیا ہے۔ آج وہ تمہیں جگہ جگہ تلاش کرتے پھریں گے۔ میرا تو خیال ہم آج اس شہر سے نکل جاتے ہیں۔ او پاگل ہے تو، ارے میں کہتا ہوں انہوں نے آج ساری سڑکوں کی ناکہ بندی کر دی ہوگی، وہ تجھے کسی بھی طرح معاف نہیں کریں گے۔ آہو نے تیرے لیے زبردست مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوگا یار، اگر میں یوں ڈرنے لگا نا تو پھر ہو چکی دکانداری، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ میری تو یہی دعا ہے کہ تو محفوظ رہے، پر میں کل یہاں سے نکل جاؤں گا۔ تم کیسے نکلو گے؟ خود ہی تو کہتے ہو کہ سڑکوں پر انہوں نے ناکہ بندی کر دی ہوگی۔ میرا گھر پہنچنا بہت ضروری ہے، میرے یار ادھر برباد ہو رہے ہیں، انہیں کسی بدماش نے ادھر سخت زخمی کر دیا تھا اور میں ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ مجھے افسوس ہے آبی کہ وہ سب کچھ میرے کہو رک کیوں گئے؟ وہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا آبی، میں نے ہی انہیں اس رات حبیب شاہ کے مکان پر جا کر زخمی کیا تھا۔ اچھا، تو وہ تیرا کارنامہ تھا؟ میں بھی سوچتا تھا کہ ایسا کون مائی کا لال ہے جس نے میرے آدمیوں کو یوں چت کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے چیتے جیسی پھرتی سے پستول نکال کر اس کی نال میری طرف کر دی۔ اس کی آنکھوں سے اچانک ہی نفرت کی چنگاریاں پھوٹنے لگی تھیں۔ وہ پورے قد سے میرے سامنے تن کر کھڑا تھا اور اس کا چہرہ شدت غضب سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ انگلی اس نے ٹریگر پر جما لی۔ تجھے ان سے کیا دشمنی تھی جیلانی؟ کیوں تو نے ان کا راستہ روکا؟ مجھے افسوس ہے آبی، مگر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ طاہیہ اور گوگا اور وہ قطب الدین گوہر کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے۔ مگر تو اتنا کیوں بھڑک گیا؟ اوئے یہ میں تجھے بعد میں بتاؤں گا، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو بیچ میں کیوں کودا، کیا بگاڑا تھا ان لوگوں نے تیرا؟ وہ ادھر ابھی تک برباد ہو رہے ہوں گے۔ میں نے ادھر اینٹوں کے بھٹے پر ان کی باتیں چھپ کر سن لی تھی۔ وہاں دو عورتیں بھی تھیں، ایک کا نام پینو تھا اور دوسری کا جنت ہے۔ وہ سب لوگ ان سے چہلے کر رہے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ حبیب شاہ کے گھر ڈبگری جا کر ڈھاکہ ڈالیں گے۔ گوہر اس بات کا سخت مخالف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ مزدور آدمی ہے، محنت سے روپیہ کما کر انگلینڈ سے واپس آیا ہے، اسے مت لوٹو۔
مگر تاہیہ نے اس کو مار کر بے ہوش کر دیا تاکہ وہ ان کا راستہ نہ روک سکے۔ بس اسی بات پر میں نے گوہر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ تو تمہیں بھی معلوم ہے۔ آبی بڑے غصے سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس گھڑی وہ مجھے کوئی دوسرا ہی آدمی نظر آ رہا تھا۔ باہر آ جا جیلانی، میرے اور تیرے درمیان اب کوئی بات اپنائیت کی نہیں رہی، باہر آ جا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم لڑائی کرو گے مجھ سے؟ بکواس بند کر جیلانی، میں نے قسم کھائی تھی کہ اپنے ان یاروں کے دشمن سے بدلہ ضرور لوں گا۔ باہر آ جا، میں نے ماں کے دودھ کی قسم کھا رکھی ہے، تجھے مجھ سے مقابلہ کرنا ہی پڑے گا۔ نہیں آبی، میں تیرے مقابلے پر نہیں آ سکتا، تو اپنی قسم پوری کر لے۔ یہ لے، یہ رہا میرے پستول اور یہ رہی میری گن، میں تجھ سے نہیں لڑ سکتا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے دونوں ہتھیار آبی کے سامنے ڈال دیے، مگر ان ہتھیاروں کو بڑی زور سے اس نے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور مجھ پر جھپٹ پڑا۔ وہ میرے گلے میں لپٹے کمبل کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر مجھے گھسیٹتا ہوا دروازے کی طرف لے چلا۔ میں نے قطعاً کوئی مزاحمت نہ کی، یوں چپ چاپ اپنے سامنے مجھے زیر ہوتے دیکھ کر اس کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ اس نے کمبل چھوڑا اور بائیں ہاتھ سے اس نے پوری قوت سے میرے منہ پر ایسا جھاپڑ مارا کہ میری آنکھوں میں ترمیرے سے ناچنے لگے۔ میں نے ڈھال سا ہو کر دروازے کے ساتھ لگ گیا۔ آبی کی آنکھوں میں کھولتی نفرت کے سوا اس گھڑی مجھے کوئی اور جذبہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ مجھے بڑی فحش گالی دیتے ہوئے بولا، میں تجھے معاف نہیں کر سکتا جیلانی، ہرگز نہیں۔ میں نے تاہیہ کے سامنے قسم کھائی تھی، میں وہ قسم ضرور پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور زمین پر سے پستول اٹھا کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لے پکڑ اسے، میں اپنی قسم پوری کر کے رہوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر ماجدہ بڑے غصے سے بولی، پاگل ہو گئے آپ آبی صاحب، کیا کر رہے ہیں یہ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو، یہ تو دوست ہیں آپ کے۔ تو چپ رہ گشتی عورت، تیری قیمت کا بھی مجھے علم ہے۔ چل جیلانی، مجھے کوئی غلط قدم اٹھانے پر مجبور نہ کر۔ یہ لے، یہ پستول پکڑ۔ یہ کہہ کر اس نے میرا پستول زبردستی میرے ہاتھ میں تھمایا اور پھر وہ مجھے گھسیٹتا ہوا صحن میں لے گیا۔ وہاں فرش کچا تھا جس پر جا بجا باریک بجری نظر آتی تھی۔ تجھے مجھ پر گولی چلانی ہوگی جیلانی، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو مجھے مجبوراً تجھے ٹھنڈا کرنا پڑے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ میں تجھ پر گولی نہیں چلا سکتا ابھی، تو اپنی قسم پوری کر لے، میں تیار ہوں، میرا سینہ حاضر ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کمبل اتار کر ماجدہ کی طرف پھینک دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی اور اس کا بدن بری طرح لرز رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کسی مرحلے پر میرے اور آبی کے درمیان یوں ٹھن جائے گی۔ اس نے کمبل پکڑنے کی کوشش نہ کی اور اس کے سامنے زمین پر وہ ڈھیر ہو گیا۔ آبی اس وقت مجھ سے 10 قدم دور کھڑا تھا اور مجھے للکار رہا تھا، جیلانی گولی چلا، میں تجھے موقع دیے بغیر نہیں ماروں گا۔ میں نے اپنا پستول بڑے غصے سے دور پھینک دیا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا آبی، میرا خیال تھا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، پر یہ نہیں پتا تھا کہ تو مجھے غیر سمجھتا اب تک۔ میں نے بڑی گلوگیر آواز میں کہا۔ اس کے رویے سے مجھے جو صدمہ پہنچا تھا اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آبی کے اس نئے روپ نے میرے دل میں گہرے زخم ڈال دیے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنے ان شہودے گنوار دوستوں کی خاطر مجھ سے یوں بھڑ جائے گا، مگر اس کے چہرے پر ایسی شفاق سرد مہری تاری تھی کہ اس کو سمجھ لینا میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں نے اپنا سینہ پاگلوں کی طرح اس کے سامنے کھول دیا۔ لے چلا گولی، میں بھی اف نہیں کروں گا، تیرے ہاتھوں مرنا مجھے بہت سستا اور آسان نظر آتا ہے۔ وہ چند قدم دائیں طرف ہٹا، پھر شست باندھ کر پستول کی نال کا رخ اس نے میرے سینے کی طرف کر دیا۔ میں اپنی جگہ جم کر کھڑا رہا۔ میں نے آبی سے زیادہ کسی کو زندگی بھر اپنے قریب نہیں پایا تھا۔ وہ بن کہے میری باتیں سمجھ جایا کرتا تھا۔ میرے وجود کے سارے تانے بانے سے وہ پہلے دن ہی آگاہ ہو گیا تھا۔ بڑی عزت تھی میرے دل میں اس کے لیے، مگر اس روز وہ اچانک درندگی کے مظاہرے پر تل گیا تھا۔ ماجدہ دروازے میں کھڑی لرز رہی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس خونین ڈرامے کو کس طرح ختم کرا دے، اسے وقوع پذیر ہونے سے کس طرح روکے۔ تیار ہو جا جیلانی، میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تجھے بہت موقع دے دیا میں نے۔ یار اس ڈرامے کو مختصر کر دے میری جان، تیری قسم سے زیادہ قیمتی ہوتی نا تو میں سے ضرور بچا لیتا۔ جلدی کر آبی، مجھے کوفت ہو رہی ہے۔ اس نے مجھے فحش گالی دی اور پھر اس نے شست باندھ کر گولی چلا دی۔ 1 2 نہیں بلکہ 3 گولیاں اس نے داغی، مگر وہ سب کی سب میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ وہ میرے سینے کو چھلنی کر دینے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ تیسری گولی پر اس نے پستول زمین پر پھینکا اور دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے یار، میں اپنی قسم کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، پر تجھے مار کر میں بھی مر جاتا۔
اس کی آواز رند گئی تھی۔ وہ مجھے یوں بھینچ رہا تھا جیسے وہ مجھے صدیوں کی فرقت کے بعد ملا ہو۔ اس کی آنکھوں سے یہ بڑے بڑے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں نے اس کو سنبھالا، اس کی آنکھیں پوچھی اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر اندر پلنگ پر جا بیٹھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ دو درندوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ ماجدہ بڑبڑائی، وہ بھی اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ کر مسکرانے لگی تھی۔ وہ خاصی دہشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ ہمارے مزاج کا رخ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ مجھے تو اس نے پہلے روز سے اب تک ایک محبت کرنے والا اور یاروں کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کر دینے والا ہی پایا تھا۔ آبی پر بھی اسے بے پناہ اعتماد تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آبی سے زیادہ بہادر اور فراغ دل آدمی کوئی اور نہیں ہے، مگر اب جو اس نے ہم دونوں کو بدکار کتوں کی طرح ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتے دیکھا تو اس کے تصورات کا سارا شیش محل چور چور ہو کر اس کے ارد گرد بکھر گیا تھا۔